الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہمارے ہاں فرض عین علم کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ علم بہت ضروری علم ہے کیونکہ سب کے اوپر فرض ہیں، لہٰذا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس کا ہر وقت مستحضر ہونا ضروری ہے۔ تو بے شک کسی کو بہت سارے مسائل یاد بھی ہوں، لیکن وہ اگر یعنی وقت پر اس کو مسئلہ یاد نہ ہو تو پھر وہ مشکل میں پڑ سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو مستحضر ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 22 ہے اور مسئلہ نمبر 12۔ مسبوق 4 مسئلوں میں منفرد کے حکم میں نہیں ہے۔ اول، نہ کسی کو اس کی اقتداء جائز ہے نہ اس کو کسی کی اقتداء جائز ہے۔ مسبوق اس کو کہتے ہیں جو نماز میں یا جماعت میں بعد میں شامل ہو، یا جماعت شروع ہو چکی ہو اور یہ بعد میں شروع ہو چکی ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی مطلب جو ہے نا اس کی اقتداء جائز ہے نہ اس کو کسی کی۔ اگر مسبوق نے مسبوق کی اقتداء کی تو امام کی نماز درست ہوگی اور مقتدی کی نماز فاسق ہو جائے گی۔ ہاں جی۔ دوم، اگر مسبوق نے نیت سرے سے نماز شروع کرنے کی نیت دل میں کر کے تکبیر کہی تو اس کی نماز نیت سرے سے شروع ہو جائے گی اور پہلے ٹوٹ جائے گی، اور منفرد نیت سرے سے نماز شروع کرنے کے دل میں نیت کر کے تکبیر کہے تو پہلی نماز سے خارج نہیں ہوتا، وہ نہیں شروع نہیں ہوتی۔ یعنی وہ جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، جماعت سے نہیں پڑھ رہا، تو اگر وہ نیت سرے سے نماز شروع کرنے کے دل میں نیت کر کے تکبیر کہے تو پہلی نماز سے وہ خارج نہیں ہوتا اور نہیں وہ شروع نہیں ہوتی۔ مسبوق سجدہ سہو میں امام کی مطابقت کرے گا۔ چہارم، مسبوق پر اتفاق تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے اور منفرد کے لیے اختلاف ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک واجب نہیں اور صاحبین کے نزدیک واجب ہے۔ تکبیرات تشریق جو ہے وہ مطلب جو ہے نا وہ جس وقت مسبوق یعنی جو نماز پورا کر لے گا اپنی تو اپنے تکبیرات تشریق مطلب جو ہے تکبیرات تشریق جو ہے نا وہ کہے گا، وہ اس کے اوپر واجب ہے، اور منفرد کے لیے اختلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ منفرد کے بارے میں چونکہ ضروری مطلب وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ان پہ واجب نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک واجب ہے، تو اس وجہ سے مطلب جو ہے نا وہ جو مسبوق ہوتا ہے وہ چونکہ امام کے تابع ہے اور امام پہ تو ہے منفرد پہ نہیں ہے لیکن جماعت پر ہے، تو ایسی صورت میں وہ مسبوق امام کے پیچھے شامل ہے، لہٰذا وہ پڑھے گا۔ 13، 7 چیزوں میں مسبوق اپنی نماز کے ادا کرنے میں لاحق کے خلاف کرے گا۔ لاحق وہ ہوتا ہے جو نماز میں جماعت کی نماز میں وہ امام سے کسی چیز میں پیچھے رہ جائے، مثلا وہ سو جائے بیٹھے بیٹھے اور امام دوسری رکعت بھی کر لے، تو بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، تو لیکن یہ لاحق ہو جائے گا، اب اس کو نماز کو مکمل کرے گا۔ اس سے پہلے کہ امام جو ہے نا وہ یعنی گویا کہ ایسا کرے گا کہ وہ امام سے زیادہ سپیڈ رکھے گا، یعنی مطلب جو ہے نا اس کا تاکہ جو ہے نا وہ امام کو پکڑ لے، تو اس میں یہ بات ہے کہ وہ جہاں پکڑ لے گا تو اس کے بعد پھر وہ امام کی مطابقت کرے گا اسی طریقے، لیکن جو پہلے ہو چکا ہے اس کو پہلے پورا کرے گا۔ مثال کے طور پر اس سے 1 رکعت کی نماز ہو گئی ہے تو اگر وہ بیٹھے بیٹھے وہ رہ گیا تھا تو پہلے کھڑے ہو جائے گا، مطلب جو ہے نا وہ ابھی نماز مثال کے طور پر امام جو ہے نا وہ اگلی رکعت کی وہ کر رہا ہے، مطلب جس کو گویا کہ یہ پہلے رکعت میں بیٹھے رہ گیا تھا، دوسری رکعت اس سے ہو گیا تھا، امام تیسری رکعت میں چلا گیا ہے، تو یہ پہلے اٹھے گا، قیام کرے گا، اس میں جو اتنی وہ مطلب جو ہے نا وہ اس میں کھڑا رہے گا جتنی دیر کے لیے اندازاً، ہاں جی، پھر اس کے بعد رکوع کرے گا، پھر اٹھے گا، قومہ کرے گا، پھر سجدے کرے گا، اس میں جلسہ کرے گا، پھر وہ جو ہے نا وہ کھڑا، اگر امام اس وقت تک آگے نہیں گیا ہوگا تو وہ اس میں رکعت میں اس کو پکڑ لے گا۔
تو یہ لاحق کے احکامات ہیں۔ تو 7 چیزوں میں مسبوق اپنی نماز کے ادا کرنے میں لاحق کے خلاف کرے گا۔ نمبر 1، مسبوق اپنی فوتشدہ رکعتوں میں قرأت پڑھے، لاحق نہ پڑھے، کیوں لاحق امام کے پیچھے سمجھا جا رہا ہے نا۔ تو مسبوق تو اپنی جس کو کہتا مطلب ہے نہیں، وہ امام تو اپنی نماز مکمل کر چکا، یہ مسبوق اپنی گزشتہ نماز پوری کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ چونکہ امام ختم کر چکا ہے، تو اب یہ جو مسبوق ہوا ہے تو یہ اپنے پیچھے جو نماز پڑھے گا تو اس میں اپنی قرأت کرے گا، لیکن لاحق جو ہے وہ قرأت نہیں کرے گا، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ امام کے پیچھے۔ 2، مسبوق اپنی بقیہ نماز میں سہو ہو جانے سے سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ وہ امام کے مطابقت سے نکل گیا، وہ امام کے پیچھے تو پڑھ چکا ہے وہ جتنا پڑھنا تھا، اب یہ اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے، تو اپنے طور پہ جو پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں وہ سجدہ سہو کرے گا اگر اس کے بعد کوئی چیز اس سے ایسے ہو گئی ہے جب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ لیکن لاحق کو اپنی فوتشدہ نماز میں سہو ہو جائے گا تو سجدہ نہیں ہوگا، کیونکہ امام کے پیچھے جو مطابقت کر رہا ہے تو وہ امام کے تابع ہے۔ تو چونکہ مطلب جو یعنی امام کے پیچھے اگر کسی سے غلطی کوئی ہو جائے جس پہ سجدہ سہو آتا ہے تو اسے سہو معاف ہے، وہ سجدہ سہو نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے لاحق بھی چونکہ اس کے پیچھے سمجھا جا رہا ہے تو وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ مسبوق مسافر، زبردست، مسبوق مسافر اپنی فوتشدہ رکعتوں میں اقامت کی نیت کرے تو مقیم ہو جائے گا۔ لاحق مسافر اپنی لاحقانہ نماز میں اقامت کی نیت کرنے سے مقیم نہیں ہوگا۔ ہاں جی، مطلب جو ہے نا جو فوتشدہ رکعتیں ہیں اس میں اگر اقامت کی نیت کر لے تو پھر وہ مقیم سمجھا جائے گا اور وہ اپنی نماز مقیم کے طور پہ کرے گا، جبکہ لاحق جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ اس کے تابع۔ 4، مسبوق اپنے امام کی مطابقت کرے، بعد میں مسبوقان نماز پڑھے۔ لاحق پہلے اپنے لاحقان نماز پڑھے پھر امام کی مطابقت کرے، لاحقان نماز مکمل کرے گا پھر اس کے بعد وہ مطابقت میں آئے گا، جبکہ مسبوق چونکہ نماز ختم کر چکے ہے وہ امام کے پیچھے، اب باقی میں جو ہے نا مطلب وہ امام کے مطابق مطلب تابع نہیں ہے۔ اچھا، 5، امام قاعدہ اولا چھوڑ دے تو لاحق بھی اپنے لاحقان نماز میں چھوڑ دے، یعنی اگر غلطی سے وہ درمیان میں قاعدہ اس کا رہ گیا تو لاحق بھی چونکہ اس کے پیچھے ہے تو اگر اس پہ پیچھے ہوتا تو چھوڑ دیتا نا، تو اب بھی چھوڑ دے۔ مسبوق اگر امام کی قاعدہ اولا چھوڑ کر کھڑا ہونے کے بعد شامل ہوا تو اپنے بقیہ نماز میں ایک ادا کر لے، ہاں جی، کیونکہ اب وہ اس کا تابع نہیں۔ 6، لاحق کے بقیہ نماز میں عورت کے محاذات، بہت زبردست، لاحق کی بقیہ نماز میں عورت کے محاذات جو اس کی نماز میں شامل ہے اس کی نماز فاسد کرتی ہے، مثلا پہلے پردہ تھا اب دور ہو گیا تو لاحق کی نماز فاسد ہو، لیکن مسبوق کی نماز اس صورت میں فاسد نہیں ہوگی کیونکہ اب وہ منفرد کی طرح ہے۔ ہاں جی، ہاں، اس پہ یہی فقہ کی بات ہے نا، مطلب اس میں سوچ و بچار بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں آپس میں ملاتے ہیں کہ کون سے کس چیز کی طرح ہے تو اس کے محکم پر عمل ہوتا ہے۔ 14، مسبوق لاحق یا لاحق مسبوق، پہلے اپنا لاحق مسبوق لاحق یعنی پہلے یا لاحق مسبوق اب پہلے اپنی لاحقان نماز پڑھے، اس کے بعد اگر جماعت باقی ہو تو اچھا کیا 7واں، 7، امام کے ختم نماز کا سلام کہنے کے بجائے ہنس دینے سے مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی، لاحق کی نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ امام اور مدرک کی پورے ہو گئی، اس لیے اس کی بھی حکمت پورے ہو گئی۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے، مطلب وہ جو امام کے پیچھے سمجھا جا رہا ہے نا، تو جو امام کے پیچھے سمجھا تو اس کی نماز جب پوری ہو گئی تو اس کی بھی پوری ہو گئی۔ ہاں جی، مسبوق لاحق یا لاحق مسبوق پہلے اپنے لاحقان نماز پڑھے، اس کے بعد اگر جماعت باقی تو اس میں امام کے مطابق کرے، اور امام کے سلام کے بعد مسبوقانہ نماز پوری کر لے، پھر ان رکعتوں کو ادا کرے جن میں وہ مسبوق ہے۔ مسبوق لاحق و لاحق مسبوق سے کیا مراد ہے؟ مثلا
کوئی شخص مسبوق ہو گیا ہے اور پھر درمیان میں لاحق بھی ہو گیا، ہاں جی، مسبوق ہو گیا، مسبوق تھا لیکن اس کے درمیان میں لاحق بھی ہو گیا، تو یہ مسبوق لاحق ہے، تو پہلے اپنی لاحقانہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے، ظاہر ایسے ہوگا کیونکہ وہ تو نماز کے اندر جیسے ہوگا، اور اس کے بعد اگر جماعت باقی ہو تو اس میں امام کی مطابقت کرے گا، یعنی گویا کہ اس سے پہلے اس نے اپنی لاحقانہ نماز پوری کر لی، نماز کے سلام، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تو یہ امام کی جماعت باقی ہے، تو اس کے بعد وہ امام کی مطابقت کرے، اور امام کے سلام کے بعد اپنی مسبوقانہ نماز حسب سابق پورے کرے گا، پھر رکعتوں کو ادا جس میں وہ مسبوق تھا۔ چلو یہ تو لاحق مسبوق، یہ مسبوق لاحق ہوگا، تو لاحق مسبوق کیسے ہوگا؟ ہاں اچھا، وضو کر کے آ گیا تو اس سے اتنی رہ گئی ہے تو اس میں مسبوق ہے۔ اس پر تو عمل ہمارے ہاں شاید ہی ہو جائے کیونکہ طریقہ ہی نہیں آتا، لوگوں اپنی نماز توڑ دیں گے، کیا طریقہ ہے؟ نماز وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرے گا؟ ہاں، مسجد سے باہر نہ جائے، قبلہ سے سینہ پھیرے، اور کیا کرے؟ بات کسی سے نہ کرے، اور نماز کے منافق، بس یہی تو بات ہے، تو میں کہتا ہوں یہ یہاں کے لیے کہا گیا ہے، یہ یہاں کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہاں پر اس پر بھی عمل بڑا مشکل ہے کہ اگر امام جو ہے نا اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اپنا وہ جو کرتے ہیں نا اپنا خلیفہ، تو اس کا بھی بڑا مشکل ہے، کون ہوگا خلیفہ؟ یہاں تو لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، یہاں تو جو سب سے زیادہ انجان ہوتا ہے، نہیں جانتے مسئلے، وہ امام کے پیچھے ہوتا ہے، جاننے والے ہوتے ہیں وہ تو ادھر ادھر ہوتے ہیں کیا کرے گا؟ اور کیا امام کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کون کھڑے؟ وہ تو آگے آگے دیکھ رہا ہوتا ہے، مطلب وہ تو پیچھے کبھی دیکھا ہوئے ہمارے اماموں نے، مطلب ایک وہ پہلے ہوتا تھا نا کہ امام مطلب جو ہے نا مقتدیوں کی طرف رخ کر کے اپنی صف درست کرواتا، تکبیر جب قریب ہو جائے پھر وہ رخ کر کے جو ہے نا تو اس میں ان کو پتہ چل جاتا کہ کون کدھر ہے، اور بعض دفعہ تو ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ کوئی جاننے والا اگر پیچھے نہیں کھڑا ہے تو دور سے اس کو مطلب کہہ کر آپ اپنے پیچھے کھڑا کر دیتے، مطلب یہ تمام چیزیں کرتے ہیں نا، اب کون کرتا ہے؟ اب تو حرم شریف میں بھی نہیں کرتے، ہاں جی، حرم شریف میں بھی بس 2 دفعہ کہہ کے بس بات ختم، اس کے بعد نماز شروع، ہاں جی، اب اس سے کیا صفیں درست ہو جائیں گی 2 دفعہ کہنے سے؟ ہاں جی، تو سارے مطلب ہے کہ اب تو فتنے کا دور ہے، اس وجہ سے بعض مسائل جو ہیں اب تقریباً اس پر عمل مفقود ہوتا جا رہا ہے، کتابوں میں ہے لیکن عمل میں وہ نہیں ہے۔ یہ بات ہے، وہ ایک دفعہ کسی مسجد میں، جامع مسجد میں جمعے کا دن، تو امام نے مسئلہ بتایا کہ جو ایک تکبیر ہوتی ہے نا، تو جب مطلب جو ہے نا قد قامت الصلاۃ کہا جائے تو اس وقت لوگ کھڑے ہو جایا کریں، اس وقت تک بیٹھے رہے، تو میں نے کہا کہ وہ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب صف درست ہو پہلے سے، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں گے تو نماز میں شامل ہو جائیں گے، تو جب لوگ ادھر ادھر ریلیکس بیٹھے ہوں اور پھر وہ صفیں اس وقت مل رہی ہوں تو اس وقت تو میرے خیال میں ایک انتشار ہی ہوگا اگر قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہو، کیونکہ اتنی دیر میں تو لوگ صفیں درست نہیں کر سکتے، اور امام تو ٹائم بھی نہیں دیتا، وہ تو فوراً رخ کر کے جو ہے نا مطلب وہ نماز شروع کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب صفیں جو کہ درست کرنا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ ہاں، تسویۃ الصفوف، ہاں ہاں بالکل، تو وہ جو ہے نا وہ رہ جائے گا، جبکہ یہ ایک
امر مستحب بھی اس کو کہا جا سکتا ہے یا نہیں، واللہ علم. یہ یعنی حیا نہیں، وہ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہونا، اس کو کیا کہیں گے؟ وہ کس زمرے میں آئے گا؟ ہاں جی، تو یہ تو انتشاری ہو جائے گا. تو پہلے جمعہ صرف میں کھڑا ہو گیا تھا، اکیلے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صرف میں کھڑا تھا. پھر اگلے جمعے میرے ساتھ 4-5 آدمی اور کھڑے ہو گئے. ہاں جی، پھر اس سے اگلے جمعے میں تقریباً نصف آدمی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پھر چوتھے جمعے میں امام صاحب بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. ظاہر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مطلب کیوں، ظاہر مطلب ہے کہ انتشار والی بات ہے. وہ مسئلہ بتانے کا وقت یہ تھا کہ اس کا طریقہ بھی بتا دیا جائے، کیسے ہوگا، صفیں کیسے درست ہوگی، سارے کچھ، اور باقاعدہ ٹائم دیا جائے. مطلب گویا کہ تمام چیزیں گزشتہ کی طرح ہو جائے. اب ساری چیزیں آج کل کی طرح ہو اور آپ گزشتہ کا کوئی مسئلہ بتا دیں تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو ظاہر وہ صورت تو نہیں بنے گی. تو یہ اصل میں آج کل یہی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو نہیں دیکھتے کہ اس وقت ہمارے احوال کیا ہیں. بہت ضروری ہے مطلب ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے موجودہ احوال کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا. اللہ اکبر. 8 نمبر، جماعت میں شامل ہونے کے مسائل. یہ ماشاءاللہ ضروری ہے کیونکہ ظاہر میں اکثر پیش آتی ہے ضرورت اس کی. تنہا فرض پڑھنے والے کا اس فرض کی جماعت میں شامل ہونا، اسی فرض کے جماعت میں شامل ہونا. اگر وہ شخص فرض نماز کی پہلی رکعت پڑھ رہا ہے اور ابھی تک سجدہ نہیں کہ وہاں اس نماز کی جماعت شروع ہو گئی، تو اپنی نماز توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے، خواہ وہ کوئی سے بھی فرض نماز. مثلا میں پہلے پہنچ گیا، مجھے پتہ نہیں کہ جماعت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور میں نے اپنی نماز شروع کر لی، اور اتنے میں امام آ گیا اور اس نے میری نماز شروع کر لی. تو ایسی صورت میں یہ مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت پڑھ رہے اور سجدہ بھی نہیں کیا تو وہی کہ پھر ایک رکعت قائم نہیں ہوا نا پورا. تو اس صورت میں پھر وہ اپنی نماز توڑ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو. اگر وہ شخص ایک رکعت پڑھ چکا ہو دوسری رکعت میں ہو اور ابھی دوسری رکعت کا نہیں، تو اگر نماز 2 رکعت کی یا 3 رکعت والی ہو یعنی فجر و مغرب کی، تو اس نماز کو توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے. اور اگر دونوں نماز میں دوسری رکعت کا سجدہ کر تو پھر نہ توڑے، بلکہ وہ اپنی فرض نماز کو ہی پورا کر لے، پھر امام کے ساتھ شریک نہ ہو. اس لیے کہ وہ اپنی فرض نماز ادا کر چکا ہے، اور اب جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز نفل ہو جائے گی جو مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ فجر کی فرض نماز کے بعد نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. مغرب میں 3 رکعت ہوں گی اور 3 رکعت نفل جائز نہیں، اس وجہ سے. ویسے میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کیسے، کیونکہ جماعت میں تو نفل کی نیت سے شامل ہو سکتے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ فجر و مغرب کی نماز ہو. فجر کے مغرب کی نماز میں چونکہ فجر کے پیچھے نفل ہے نہیں، اس نے فجر پڑھ لیا ہے، اور 3 رکعت نفل ہے نہیں، تو مغرب میں اگر شامل ہوگا تو پھر وہ کیسے کرے گا. نمبر 3، اگر کسی شخص نے 4 رکعت فرض یعنی ظہر، عصر یا عشاء کی نماز کی 1 رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں تھا کہ جماعت قائم ہوگی، تو اس کو واجب ہے کہ دوسری رکعت پوری کر کے التحیات، درود، دعا، صلاح پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر پھر تاکہ یہ 2 رکعت نفل ہو جائیں اور فرض جماعت کے ساتھ ادا ہو جائیں. اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تب بھی یہی حکم ہے. وہ 30 رکعت میں تھا اور اس کا سجدہ نہیں کیا تھا کہ جماعت کر، تو نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے. اگر 30 رکعت کا سجدہ کر لیا اس کے بعد جماعت کری تو اس کو واجب ہے کہ نماز توڑے نہیں، اگر وہ نماز توڑ دے گا تو گناہ گار ہوگا. اب ظہر اور عشاء کی نماز اس کو اختیار ہے کہ جماعت میں شامل ہو جائے، اور یہ اس لیے افضل ہے کیونکہ نفل ہو جائیں گے اور جماعت کے ساتھ نفل پڑھنے کا ثواب پالے گا. ہاں جی. اور اگر چاہے تو جماعت میں شامل نہ ہو، فجر مغرب و عصر نماز پوری کرنے سے وہ جماعت میں شامل نہ ہو. مقصد یہ ہے کہ فجر، مغرب اور عصر کے بعد جماعت میں اس لیے شامل نہ ہو کہ فجر اور عصر کے بعد نفل نہیں، اور مغرب کے 3 رکعتیں ہیں وہ نفل نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان تینوں میں تو نہیں. البتہ ظہر ہے اور عشاء ہے، وہ بھی 4 رکعت کے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے وہ بعد میں شامل ہو جائے تو وہ نفل کا ثواب جو اس کو مل سکتا ہے.
فارمولہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس سے زیادہ درجے کا نقصان ہو۔ اب نفل مستحب ہے اور مکروہ تحریمی سے بچنا واجب ہے، تو اگر وہ اس صورت میں نفل پڑھے گا تو مکروہ تحریمی ہو جائے گا، تو وہ نفل مستحب کا ثواب کے لیے وہ جو ہے نا وہ خلاف واجب کے خلاف کام کر لے گا، تو اس صورت میں وہ بچنا چاہیے۔ مذکورہ بالا کام اس وقت ہے جب کہ اس جگہ کی جماعت قائم ہو جائے، اور اگر کسی دوسری مسجد میں جماعت قائم ہو بھی ہو تو نماز کسی حالت میں اگرچہ پہلے رکعت کا سجدہ بھی نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، نماز توڑنے کا طریقہ ہے کہ حالت قیام میں ہو یا حالت رکوع سجدوں میں، اس حالت میں ایک طرف کو سلام پھیر دے، پھر امام کی اقتداء کر لے۔ اور بھی طریقے ہیں، مثلا قاعدے کی طرف لوٹے اور بیٹھ کر سلام پھیرے، بانے کا سلام نہ پھیرے بلکہ اسی حالت میں امام کے ساتھ شریک ہونے کی نیت کر کے تکبیر تحریمہ کر لے۔ یہ سب صورت جائز ہے، لیکن پہلے صورت اولیٰ ہے، یعنی ایک اچھے طریقے سے شامل ہونا ہے وہ، کہ پہلے کو مطلب جو ہے نا وہ یعنی توڑ دے باقاعدگی سے، اور پھر اس کے بعد دوسرے میں باقاعدگی سے شامل ہو جائے، تو یہ دونوں صورتیں میں اچھا ہے۔ نماز سنت و نفل وغیرہ پڑھتے ہوئے جماعت فرض کا قائم ہو جانا، اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا اور وہاں فرض نماز کی جماعت ہو تو نفل نماز کو نہ توڑے، خواہ اس نے پہلے رکعت کا سجدہ کیا ہو نہ کیا، بلکہ اس کو چاہیے کہ 2 گانا پورا کر کے سلام پھیر دے، اگرچہ 4 رکعت کی نہیں ہو، پھر جماعت میں شامل۔ اصل میں نفل کی اصل نیت 2 کی ہوتی ہے، تو چونکہ اس نے نفل بے شک 4 رکعت کی نیت باندھی ہو، لیکن وہ 2 پر سلام پھیر سکتا ہے اور 2 اس کی نفل ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ 2 پر سلام پھیر دے تاکہ اس کی وہ نفل متحقق ہو جائے، اس کے بعد پھر آگے چلے۔ نمبر 2، اگر ظہر یا جمعہ کے فرضوں سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہو، نماز ظہر کی جماعت ہونے لگے یا خود جماعت کا خطبہ جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے، تو صحیح اور راجح قول یہ کہ 4 رکعت پوری کر لے، خواہ پہلے 2 گانے کے وقت جماعت کھڑی ہو جائے یا دوسرے 2 گانے کے وقت، اسی پر فتویٰ ہے، لیکن اس بات کا خیال ہے کہ جماعت نہ چلی جائے، ورنہ 2 گانا پڑھ کر سلام پھیر دے اور جماعت میں شامل ہے۔ اگر 30 رکعت شروع کر دی ہو تو 4 رکعت کا پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر فجر کی سنتیں پڑھ رہا تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی، تو اگر قاعدہ اخیرہ کی ملنے کی توقع نہ ہو تو سنتوں کو توڑ کر جماعت میں شامل ہے، اور سورج نکلنے کے بعد ان کی قضا کر لے۔ قضا کیوں کرے؟ چونکہ نماز شروع ہو چکی تھی نا، تو اب اس کو پورا کرنا وہ لازم تھا، تو وہ پورا نہیں ہو سکا، تو اب اس کی قضا کرنا۔ ہاں جی، ویسے جو اگر کسی کی سنت رہ جائے، یعنی مثال ایسے وقت میں آ جائے کہ جماعت ہو رہی ہے اور یہ مطلب امام آخری قاعدے میں ہے، اور اس کو یہ خیال ہے کہ میں اگر سنتے پڑھوں گا تو نماز مطلب جو ہے نا وہ جماعت پوری ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں جماعت کے ساتھ شامل ہو، سنتے نہ پڑھے، ٹھیک ہے نا، تو بعد میں پھر کیا کریں؟ اشراق کے بعد وہ 2 رکعت پڑھ لے، لیکن اگر زوال تک نہ پڑھے پھر نہیں، مطلب عام طور پر کم یہ زوال سے پہلے اگر ہو تو پڑھ لے، لیکن ہوگا وہ نفل کے حکم میں ہی، سنت والی بات نہیں ہوگی، نفل ہو جاتا ہے۔ اچھا، نمبر 4، اگر کوئی شخص ایسے وقت میں مسجد میں جبکہ وقتی فرضوں کی جماعت ہو رہی ہو اور ابھی اس نے فرضوں سے پہلے کی سنت مؤکدہ نہیں پڑھی، تو اگر وہ وقت ظہر یا جمعہ کا ہے تو اس کا یقین یا گمان غالب ہے کہ امام کے رکوع میں جانے سے پہلے پوری کر لے گا، اور جماعت کی کوئی رکعت نہیں جائے گی تو جماعت سے الگ جگہ میں پڑھ لے، اور اگر رکعت جاتے رہنے کا غالب مان تو سنت اس وقت نہ پڑھے بلکہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے، اور سنتوں کو فرضوں کے بعد پڑھے، خواہ بعد کی سنت مؤکدہ سے پہلے پڑھے یا بعد میں، دونوں طرح جائز و مفتہ بھی، لیکن بہتر یہ کہ بعد والی سنت مؤکدہ پڑھ کر ان کے بعد ان سنتوں کو پڑھے۔ یہ اس میں اختلاف ہوا تھا نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے ساتھ۔ اگر وہ فجر کا وقت ہو تو فجر کی سنتیں چونکہ زیادہ مؤکدہ ہیں، اس لیے ان کے لیے حکم ہے کہ اگر فرض نماز شروع ہو چکی ہو تب بھی ان کو پڑھ لے، بشرطے کہ کم از کم 1 رکعت ملنے کی امید ہو، اور اگر 1 رکعت ملنے کی بھی امید نہ ہو تو پھر نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شامل ہو جائے،
ظاہر مذہب یہی ہے. اور بدایت المختار میں کہ راجح مذہب کہ پھر اگر چاہے تو ان سنتوں کو سورج نکلنے کے بعد پڑھے. اور ایک بولے کہ زن غالب ہے کہ اخیر کا آدھا مل جائے گا تو یہ سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جائے، ورنہ ترک کر دے. اچھا بحر و شامی وغیرہ میں اسی پر اعتماد کیا. ہمارے ہاں یہ مسئلہ پہنچا، مطلب ہم لوگوں کو جو بتایا گیا نا وہی بتایا کہ اگر آخری قاعدہ بھی مل سکتا ہو تو بھی مطلب جو ہے نا وہ سنتے پورے کر لے. جبکہ پہلا والا جو ہے وہ کیا ہے، راجح مذہب بتا ہے کہ یہ ہے. نمبر 5، غریب خوف و فجر کی سنت نماز کی سنت و مستحبات کی پابندی کرتے ہوئے ادا کرنے سے جماعت نہ ملے گی، اور سنت مستحبات کی پابندی کرنے سے مل جائے گی تو اس صورت میں صرف فرائض واجبات نماز پر اختصار کرے اور سنن یعنی ثنا و تعوذ و تسمیہ وغیرہ کو چھوڑ دے. یہی حکم ظہر و فجر جمعہ کی سنتوں کا بھی ہے. نمبر 6، اب اگر اس کا لیے ایسا حکم ہے تو جس کی فرض نماز جانے کا اندیشہ ہو، یعنی فجر کی اس وقت اٹھے کہ بس وقت اتنا تھوڑا ہے کہ وہ صرف یہ فرائض واجبات پورے کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ صرف فرائض واجبات پڑھے گا، مطلب وہ جو ہے نا فرائض واجبات پورے کرے گا. اور وضو میں بھی ایسا کرے گا. اگر وضو نہ کیا ہو اس فرائض واجبات جو ہے نا مطلب اس میں تو واجبات نہیں، مطلب اس میں تو یعنی وہ یعنی فرائض پورا کر لے. 4 اندام جس کو ہم کہتے ہیں، 4 اعضاء جو ہے نا اس کو دھو لے، چہرے کو دھو لے، ہاتھوں کو دھو لے، مسح کر لے، پیر دھو لے. ہاں جی. اور پھر اس کے بعد وہی نماز میں بھی جو فرائض واجبات ہے اس کو ادا کر کے نماز پڑھ لے وقت کے اندر تاکہ نماز کم از کم ہو جائے. وہ ایک دفعہ لاہور میں سفر میں تھا تو مسواک میرے کہیں پتہ نہیں ادھر ادھر ہو گئی تھی، تو میں مسواک ڈھونڈ رہا تھا. تو میرے ساتھی نے کیا بھائی کیا بات ہے؟ میں نے کہا مسواک ڈھونڈ رہا. کہتے جماعت جا رہی ہے. ہاں میں نے کہا وہ تو راستے میں سے کہا کہ آپ مسواک ڈھونڈ رہے، مسواک کا ثواب بہت زیادہ ہے کہ نماز جاتے تو کون سا ثواب ملتا پھر آپ کو؟ تو مطلب وہ جو اصل چیز چلی جائے تو پھر اس کے بعد ملٹی پلائر کی ضرورت کدھر ہے؟ وہ تو اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں. اگر فرض نماز کی جماعت کڑی ہو فجر یا کسی اور وقت کی سنتیں پڑھنا چاہے تو ایسی جگہ پڑھیں جو مسجد سے علیحدہ ہو، اور اگر اس جگہ نہ ملے تو مسجد کے اندر کسی گوشہ میں کسی ستون وغیرہ کے آڑ میں پڑھے، یا جماعت اندر ہو رہی ہو تو سنتیں باہر پڑھے، اور جماعت باہر جا سکتا ہو تو اندر پڑھے، اور اگر ایسا موقع نہیں تو جماعت کے صف سے جس قدر دور ممکن ہو وہاں پڑھے. اب تو لوگ صف کے اندر پڑھتے ہیں، صف کے اندر پڑھتے نہیں پڑھتے. تو مطلب جو جہاں تک صف پہنچی ہوتی ہے اس کے ساتھ شامل ہو کر جو ہے وہ سنتے پڑھ رہے ہوتے جلدی جلدی. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ سائڈ جگہ اگر کوئی ہے تو اس میں جتنا ممکن ہے ذرا دور فاصلے پہ کھڑے ہو کر جو ہے نا اپنی نماز مکمل کرے. نمبر 7، اگر کسی شخص کی فجر اس کی سنت اور فرض دونوں قضا ہو گئی ہوں اور سورج نکلنے نے ایک نظر بلند دینے کے بعد وہ دوپہر شری سے پہلے کسی وقت پڑھے تو سنت و فرض دونوں کی قضا پڑھے. ہاں یہ بھی ہے. اور اگر زوال آفتاب کے بعد قضا کرے تو صرف فرض کی قضا کرے، اور اگر صرف سنتیں قضا ہو چکی ہوں تو آفتاب ایک نظر بلند ہونے کے بعد پڑھ لینا بہتر ہے. اور سنت پڑھ لی تو صرف فرض قضا ہو جائے تو صرف فرض قضا کر لے، سنتوں کا ادا نہ کرے. کسی اور وقت کی سنت قضا ہو جائے تو قضا نہ کرے، کیونکہ وقت کے بعد کی سنت کی قضا نہیں ہوتی. فجر کی سنتوں کی قضا ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ چاہے وہ گھوڑے کے پاؤں کے تلے روندے بھی جاؤ تو بھی. تو بنا میں ہم کھڑے تھے، ایک جگہ نماز ہو رہی تھی تو ہم انتظار میں تھے کیونکہ ہم بھی کافی ساتھ تھے، تو جگہ اتنی تھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ شامل ہو جائیں ان کے ساتھ. تو ہم نے کہا کہ ہم اس کے بعد دوبارہ جماعت کریں. کہتے نہیں اس جماعت کے ساتھ بہتر ہے کہ آپ پڑھیں، یعنی کہ ہم نے سنتے بھی پڑھنی. تو انہوں نے کہا کہ مطلب انہوں نے کہا پھر بھی شامل، نے کہا نہیں یہ سنت الفجر ہے.
پھر میں نے اس حدیث شریف کا کچھ تھوڑا سا حصہ پڑھا تو ان کو فوراً یاد آ گیا، نام 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 فوراً کہتے بس سمجھ گئے. ان میں یہ بات خوبی ہے کہ مطلب ان کو اگر آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ فوراً مان جاتے ہیں، مطلب اس کے بعد پھر وہ دوسری بات نہیں کرتے. تو یہ بات ہے کہ فجر کی جو سنتے ہیں یہ بہت اہم ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. حت الوسع. نمبر 9، مقتدی جماعت کا پانے والا کب ہوتا ہے؟ جس شخص کو کسی بھی فرض نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ ملی بالاتفاق جماعت سے پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا اگرچہ اخیر قاعدے میں مل جائے. یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پانے والے کا بھی بالاتفاق یہی حکم ہے. جس شخص کو کسی بھی فرض نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ ملی بالاتفاق جماعت سے نماز پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن جماعت کا ثواب مل جائے گا اگرچہ آخر قاعدہ میں مل جائے. 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پانے والا بھی بالاتفاق یہی حکم. بھائی کیا مطلب ہے اس کا ذرا بتائیں. جماعت والا نہیں ہے لیکن ثواب مل جائے گا تو اس کا کیا مطلب؟ وہ تکبیر اللہ والی تو بات ہی چلی گئی. وہ تو کہتے جماعت میں شامل نہیں ہے تکبیر اللہ. تو کہ تکبیر اللہ اگر رہ بھی جائے کسی کی تو جماعت میں تو شامل ہوتا ہے وہ، اگر اس نے قاعدہ نہیں. وہ قاعدہ کو بات آپ کو صحیح ہے. وہ کہتے ہیں جس شخص کو اس فرض نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ ملی تو درمیانی قاعدہ اس کا چلا گیا نا، آخری قاعدہ تو نہیں ہے. یہ اس میں ہے مطلب مجھے تفصیل میں ہوگا. میں جا رہا ہوں ساتھ، آپ پھر بتائیں. نمبر 2، 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت امام کے ساتھ پانے والا اور 3 رکعت نماز یعنی مغرب میں 2 رکعت امام کے ساتھ پانے والا بعض کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنے والا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں، البتہ جماعت کا ثواب پانے والے ہیں. یہی اثر ہے، اسی پر فتویٰ ہے. نمبر 3، جس رکعت کا رکوع امام کے ساتھ مل جائے تو اس کو وہ رکعت امام کے ساتھ مل گئی، اور رکوع امام کے ساتھ نہ ملے تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. جب نمازی یا نماز امام وغیرہ یہاں پہلے سلام پھیرتا ہے تو السلام علیکم میم کہنے سے نماز سے باہر ہوتا ہے. سلام جب میم اگر کہہ دیا تو اس سے پہلے نہیں، بس اس سے پہلے تک امام کی ابتدا درست ہے، بعد میں نہیں. یہ کام کی بات ہے مطلب کہ پہلے والا السلام ہے نا، اس کا اگر میم ہو گیا ہے تو بس اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے اس کے نماز امام والی، پھر وہ اپنے انفرادی نماز پڑھے گا. تو یہ پہلے والے کیس میں بھی یہ کہ مطلب گویا کہ وہ منفرد ہے، اگر جماعت کے ساتھ نہیں تو منفرد ہے نا، لیکن وہ جماعت کا ثواب پا لیتا ہے. تو اگر وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو مسبوق اور یہ تمام احکام پھر اس کے اوپر نہیں لاگو ہوں گے نا. وہ کیا خیال ہے بھائی، یہ منفرد اگر ہوا تو پھر ان مسئلوں پہ عمل کیسے کرے گا؟ نہیں، یہ جو پہلا والا کہا ہے جس شخص کو کسی بھی فرض نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ ملی بالاتفاق جماعت سے نماز پڑھنے والا نہیں ہے، تو اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو پھر وہ مسبوق کے اور لاحق کے اعمال پر کیسے عمل کرے گا؟ کیونکہ وہ جماعت کے احکامات ہیں نا، وہ تو منفرد کے نہیں ہیں. اس لیے میں اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں نا کہ اس کی کیا تحقیق ہے. نہیں وہ تو
ٹھیک ہے، اس نے تو وہی بات ہی کی، مطلب اس میں تو کوئی مزید اضافہ تو نہیں ہے۔ وہ میرے لیے اصل میں اس میں یہ والی بات ہے، اگر وہ جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہے تو پھر اس پہ مقتدی اگر نہیں ہے، مقتدی اگر نہیں ہے تو پھر اس پہ مسبوق الحق کے احکامات کیسے لازم ہوں گے؟ یہ بنیادی بات ہے۔ وہ ذرا مطلب یہ کہ مفتی صدیق صاحب سے اس کو معلوم کر لینا، یہ جناب بس میرا حل پورا کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔